برطانیہ کے علاقے ہیڈفورڈ شہر میں ایک عجیب و غریب قسم کا فراڈ کیا گیا ہے رہائشیوں کے ساتھ۔ اس فراڈ کرنے والے شخص کو 3 سال کے لیے جیل بھیج دیا گیا ہے، اور فراڈ کی جو رقم تھی وہ تقریباً 1,40,000 سے زیادہ جو ہے وہ لوگوں کو جو ریزیڈینشل تھے ہیڈفورڈ شہر کے، ان کو جو ہے وہ لوٹا گیا۔ اس سارے معاملے میں آپ کو جو فراڈ کی نوعیت میں تفصیل سے بھی بتاؤں گا، تو وہ شاید سن کے آپ حیران ہو جائیں کہ کس طرح ایک شخص جو ہے وہ برطانیہ جیسے ملک میں بھی اس طرح کا فراڈ جو ہے وہ کر سکتا ہے، اور پراپر منظم طریقے سے جو ہے وہ اس نے فراڈ کیا ہے۔ اس شخص کا فراڈ کا طریقہ کار یہ تھا کہ یہ لوگوں کے گھروں میں جاتا تھا اور جا کے انہیں کہتا تھا کہ آپ کی جو چھت کی صورتحال ہے، جو آپ کا روف ہے، اس کی صورتحال جو ہے وہ بہت خطرناک ہے، اور آپ کو جو ہے وہ ارجنٹ ریپیرنگ کی ضرورت ہے۔ یہاں پہ آپ کو پتہ ہے لکڑیوں کے چھت ہوتے ہیں، لوگوں کو تھوڑا سا وہ ڈراتا تھا، اور کئی دفعہ لوگ اس کے جھانسے میں آ جاتے تھے۔ اس کو جو ہے وہ کولڈ کالنگ فراڈ کا نام دیا گیا ہے، اور لوگوں کو اتنا موقع بھی نہیں دیا جاتا تھا کہ وہ اپنے کسی جاننے والے سے پوچھ سکیں یا مشورہ کر سکیں یا ڈیسیجن میں جو ہے وہ ٹائم لے سکیں۔ اب وہ جس طرح بندہ دیکھتا تھا اسی طرح کا اس کے ساتھ جو ہے وہ فراڈ کرتا تھا۔ کچھ لوگوں کو وہ کہتا تھا کہ ویسے تو اتنے میں ہوتا ہے، میں آپ کو کم پیسوں میں جو ہے وہ ریپیئر کر دوں گا، اگر آپ ارجنٹ نہیں کروائیں گے تو ایسے ہو جائے گا ویسے ہو جائے گا۔ تو اس میں یہ ہوتا تھا کہ لوگ اس کے پریشر میں آ کے تو اس کے ساتھ جو ہے وہ ایک ڈیل کر لیتے تھے کہ ٹھیک ہے تم جو ہے وہ ہمارا چھت جو ہے وہ ریپیئر کر دو۔ اب وہ کرتا کیا تھا، پیسے لینے کے بعد کچھ لوگوں کے ساتھ اس نے یہ کیا کہ وہ پیسے لے کے غائب ہو گیا، کچھ لوگوں کے ساتھ اس نے یہ کیا کہ پیسے اس نے لیے، کام بھی سٹارٹ کر دیا، لیکن کام ادھورا چھوڑ کے تو بھاگ گیا۔ اسی طرح کچھ لوگوں کا اس نے کام تو مکمل کر دیا، لیکن کام کا وہ معیار نہیں تھا جو ہونا چاہیے، بلکہ یہ سمجھ لیں کہ لوگوں نے پیسے دے کے تو اپنے جو گھروں کی چھتوں کی صورتحال تھی وہ مزید جو ہے وہ بگڑوا لی اس سے۔ اب کچھ لوگوں کا تو یہ کہنا ہے کہ ہمارے ساتھ جب یہ فراڈ ہوا تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کہ اس طرح کا فراڈ بھی ہو سکتا ہے، اور جب فراڈ ہوا مالی طور پہ تو ہمیں نقصان جو ہے وہ پہنچا ہی پہنچا، لیکن مینٹلی ہم جو ہے وہ اس سے بہت زیادہ ڈسٹرب ہوئے۔ ایک متاثرہ شہری کا یہ کہنا تھا کہ میں بہت دنوں تک جو ہے وہ اپنے دوستوں سے اور باقی جو فیملی ممبرز تھے ان سے مل نہیں سکا اس فراڈ کی وجہ سے، کہ اس طرح کا جو ہے وہ اتنا مجھے اس فراڈ نے جو ہے وہ مینٹلی ٹارچر کیا۔ خیر اس نے جو ہے وہ لندن سے جڑا ہوا ایک علاقہ ہے ہیڈفورڈ شہر، وہاں پہ لوگوں کے ساتھ فراڈ کیا، بعد میں معاملہ جو ہے وہ کام تک پہنچا، اور اس کو اوورال 9 سال کی سنٹینس، جس میں 3 سال کی جو ہے وہ جیل کی سزا بھی ہے، وہ سنائی گئی، اور اس نے تقریباً 1,41,000 اور کچھ جو ہے وہ لوگوں سے فراڈ کی مد میں لیے۔ تو اگر آپ یو کے میں رہتے ہیں تو آپ اس چیز کو سمجھ لیں کہ آپ کے ساتھ بھی جو ہے وہ ایسے ہو سکتا ہے، آپ کو محتاط رہنے کی ضرورت ہے ایسے جو ہے وہ اسکیمر سے، کیونکہ اس کا بھی طریقہ کار کچھ اس طرح سے تھا کہ یہ لوگوں کے گھروں میں جاتا تھا اور جا کے اپنا جو اس کے پاس لیفلیٹ یا پمفلٹ وغیرہ ہوتے تھے، یا ویسے زبانی بتاتا تھا کہ آپ کے گھر کی جو ہے وہ چھت کی یہ صورتحال ہے تو آپ جلد از جلد جو ہے وہ اس کو مرمت کروائیں۔ تو اس میں کچھ بیچارے جو سادے لوگ تھے وہ اس کی باتوں میں آ کے کچھ لوگ جو ہے وہ تھوڑا گھبرا بھی جاتے تھے کہ کہیں یہ نہ ہو کہ ہمارے گھر کا کچھ بڑا نقصان ہو جائے۔ تو بہرحال اس طرح اس نے کرتے ہوئے جو ہے وہ بہت زیادہ لوگوں کو ٹارگٹ کیا۔ تو اس ویڈیو کا مقصد صرف یہ تھا کہ پاکستان میں ایسے لوگوں کو کہا جاتا ہے بنارسی ٹھگ، تو بنارسی ٹھگ جو ہے وہ یہاں پہ بھی پائے جاتے ہیں۔ آپ یہاں پہ رہتے ہیں تو ٹھیک ہے، آپ یہاں پہ محفوظ ہیں، لیکن سکیم جو ہے وہ پوری دنیا میں ہو رہے ہوتے ہیں، تو آپ نے بھی ایسے سکیمر سے بچ کے رہنا ہے۔ اگر آپ کے لیے یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے، آپ کو لگا ہے کہ اس میں انفارمیشن ہے، تو پلیز ہماری اس ویڈیو کو جو ہے وہ شیئر کریں، آگے لوگوں تک بھی پہنچائیں، اور ہمارے یوٹیوب چینل کو بھی پلیز سبسکرائب کر دیں۔